السلام علیکم دوستو، آج ہم بات کریں گے کہ حضرت ابو عبیدہ بن جراح رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ہاتھوں جنگ یرموک میں رومیوں کو شکست کیسے ہوئی، تو آئیے جانتے ہیں۔ اردن کی تسخیر کے بعد مسلمانوں نے حمص، حمادر، شیزر، مارات النعمان، لازکیہ اور کئی دوسرے شہر یکے بعد دیگرے فتح کر لیے۔ ان کی مسلسل پیش قدمی نے ہرکل کو سخت غضبناک کر دیا اور اس نے طے کر لیا تھا کہ اپنے سارے وسائل بروئے کار لا کر مسلمانوں کو شام سے باہر دھکیل دے گا۔ چنانچہ اس نے کثیر التعداد فوجیں جمع کی اور ان کو ہر قسم کا سامان حرب و ضرب دے کر مسلمانوں پر کاری ضرب لگانے کے لیے روانہ کیا۔ رومی لشکر نے دریائے یرموک کے کنارے وکوسا کے میدان میں پڑاؤ ڈالا اور مسلمانوں سے نبرد آزما ہونے کے لیے پرتو لگانے لگا۔ ایک روایت کے مطابق رومی لشکر کی تعداد 2 لاکھ سے 10 لاکھ کے درمیان تھی۔ حضرت ابو عبیدہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے بھی مقابلے کی تیاری کی اور شام میں مختلف مقامات پر بکھری ہوئی تمام فوجوں کو جمع کر کے وادی یرموک میں پہنچ گئے۔ ساتھ ہی حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو خط لکھ کر دارالخلافہ سے بھی کمک طلب کر لی۔ بعض روایتوں میں ہے کہ رومیوں کے اجتماع کی خبر سن کر حضرت ابو عبیدہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اہل رائے صحابہ کرام سے مشورہ طلب کیا تو کچھ نے خیال ظاہر کیا کہ تمام اسلامی فوجیں شام خالی کر کے عرب کی سرحد پر چلی جائیں اور جب دارالخلافہ سے کمک پہنچ جائے اس وقت دشمن کے مد مقابل ہوں۔ حضرت معاذ بن جبل رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اس رائے کی سخت مخالفت کی اور کہا کہ جن علاقوں کو اللہ عز و جل نے ہمارے لیے فتح کر دیا ہے ان کو خالی کرنا تباہی کے مترادف ہوگا اور ان کو دوبارہ فتح کرنے میں سخت دشواری کا سامنا کرنا پڑے گا۔ حضرت ابو عبیدہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ان کی رائے سے اتفاق کیا اور صرف 30-40 ہزار مجاہدین کے ساتھ دشمن کے ٹڈی دل سے پنجہ آزمائی کے لیے تیار ہو گئے۔ رجب 15 ہجری میں یرموک یا وکوسا کے میدان میں رومیوں اور مسلمانوں کے درمیان ایسی خون ریز جنگ ہوئی کہ اس سے پہلے کبھی پیش نہ آئی تھی۔ اس جنگ نے بڑی حد تک شام کی قسمت کا فیصلہ کر دیا۔ حضرت معاذ بن جبل رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جو پوری میمنہ یا اس کے ایک حصے کے سالار تھے، اس لڑائی میں شروع سے آخر تک نہایت استقلال اور ہمت کے ساتھ داد شجاعت دی۔ ان کے نوجوان فرزند عبد الرحمن رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی باپ کے پہلو بہ پہلو جان بازی کا حق ادا کرتے رہے۔ جنگ یرموک کے موقع پر رومیوں کے سیلاب کو روکنے کے لیے یہ طے ہوا کہ مفتوحہ ممالک چھوڑ کر تمام فوجیں دمشق میں جمع ہو جائیں۔ پھر اس پر عمل کرنے کی غرض سے حضرت ابو عبیدہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے عیسائیوں سے جو جزیہ یا خراج لیا تھا سب واپس کر دیا اور فرمایا کہ یہ سب تمہاری حفاظت کا معاوضہ تھا۔ ہم اس وقت اس سے عاجز ہیں تو پھر ہم کو اس سے فائدہ اٹھانے کا کوئی حق نہیں۔ چنانچہ کئی لاکھ کی رقم واپس کر دی گئی۔ اس سے عیسائی اتنے متاثر ہوئے کہ رو رہے تھے اور یہ کہہ رہے تھے کہ اللہ تم کو پھر واپس لائے۔ وادی یرموک میں ہونے والے خونوار لڑائی میں ایک موقع پر عیسائیوں نے اس زور و شور سے حملہ کیا کہ مسلمانوں کا میمنہ ٹوٹ کر فوج سے علیحدہ ہو گیا اور نہایت بے ترتیبی سے پیچھے ہٹنے لگا۔ ہزیمت یافتہ افراد ہٹتے ہٹتے عورتوں کے خیمہ گاہ تک آ گئے۔ عورتوں کو یہ حالت دیکھ کر سخت غصہ آیا۔ خیمے کی چوبیں اکھاڑ لیں اور پکارا کہ مردودو، ادھر آئے تو چوبوں سے تمہارا سر توڑ دیں گے۔ حضرت معاذ بن جبل رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے یہ کیفیت دیکھی تو گھوڑے سے کود پڑے اور کہا کہ میں تو پیدل لڑتا ہوں، لیکن کوئی بہادر اس گھوڑے کا حق ادا کر سکے تو گھوڑا حاضر ہے۔ ان کے بیٹے نے کہا یہ حق میں ادا کروں گا کیونکہ میں سوار ہو کر اچھا لڑ سکتا ہوں۔ غرض دونوں باپ بیٹے فوج میں گھسے اور اس دلیری سے جنگ کی کہ مسلمانوں کے اکھڑے ہوئے پاؤں بھی سنبھل گئے۔ حضرت معاذ بن جبل رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور دوسرے مجاہدین کے سرفروشی کا نتیجہ یہ نکلا کہ عیسائیوں کو کمر توڑ شکست ہوئی اور تقریباً 1 لاکھ آدمی میدان جنگ چھوڑ کر بھاگ نکلے۔ اللہ اکبر۔ دوستو، ویڈیو اچھی لگے تو کمنٹ میں ایک بار اللہ اکبر ضرور لکھیے۔